نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والا قرآن ہے. جب قرآن اترتا ہے تو کیفیات یہ ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید فرقان حمید کے اترنے کے بعد اسے جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش فرماتے ہیں کہ یہ جلد یاد ہو جائے. رب تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پھر قرآن اتارتا ہے اور فرماتا ہے لا تحرک بہ لسانک، اے محبوب آپ جلدی نہ کیجیے، تیز تیز حرکت نہ کیجیے، اتارنا بھی ہمارا کام ہے اور یہاں محفوظ کرنا بھی ہمارا کام ہے. اے محبوب آپ مشقت نہ اٹھائیے، آپ مشقت نہ فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اتنی لذت حضور لیتے، یہ بے اعتدالی ہے کہ ہم اس سے محروم ہو گئے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن کی آیات اترتی تو انہیں جب پہلی دفعہ پڑھتے تو بڑی بلند آواز سے پڑھتے، اس کی قرات جہرن فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور چاہتے کہ میں فوراً حرم میں چلا جاؤں اور حرم کعبہ میں جا کر تو میں اس کی تلاوت کروں. آج صدیوں بعد کیفیت یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی اچھی بات مل جائے یا جو ہماری کوئی خوبی اور کمال ہوتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب میں اس کو بیان کروں. دل جب صاف ہوتا ہے تو بندہ چاہتا ہے اپنی صفائی کو بیان کرے. کہ عام آدمی اگر میری آپ کی پیوریفیکیشن کا کام دے تو اندر بوٹی مشک مچا دیتی ہے، تو جب اللہ کا قرآن سینہ مصطفیٰ پہ اترتا ہوگا تو کیا مشک مچتی ہوگی. مصطفیٰ کریم حرم کعبہ میں آ گئے اور حرم کعبہ میں آ کے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے قرات کرتے، بلند آواز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرات فرماتے. اب جب حضور قرات کرتے تو وہ جو نام ماننے والے تھے وہ نازیبا کلمات کہنے شروع ہو گئے. قرآن پڑھا جا رہا ہوتا تو وہ سیٹی بجاتے، قرآن پڑھا جا رہا ہوتا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ شور و غل کرتے، ان کی آواز ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی، اس کے اندر وسلز پیدا ہوتی. اور پھر وہ اور اگلا کام کیا کرتے کہ معذلت تالیاں بجاتے. اس وجہ سے جب قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جائے تو تالی والا کام، کتنی بری بات ہے، قرآن کی تلاوت ختم ہوتی ہے اور لوگ کلیپنگ شروع کر دیتے. یہ تو مسلمانوں کا کام ہی نہیں ہے. پھر شور و غل کرنا، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز تراویح ہوتی ہے، ایک بندہ گھر سے آتا ہے اور اس نیت سے آتا ہے اور یہاں آ کے اسے اپنی باتیں یاد آ جائیں، کتنی بری بات ہے. پھر قرآن مجید فرقان حمید جب پڑھا جا رہا ہو تو یہ کیفیت کافروں کی کیفیت تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اترا، تلاوت بلند آواز سے فرمائی اور بلند آواز سے تلاوت کرنے کے بعد حضور سجدہ لمبا کرتے اور اس سجدے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات پیش کرتے اور ان مناجات میں اللہ تعالیٰ کو اس کے 2 اسماء کے ساتھ بلایا کرتے تھے اور بلند آواز سے یہ عرض کرتے یا اللہ یا رحمان. ابو جہل ایک دن قریب سے گزرا، اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ یا رحمان. اس کو بات مل گئی. کرٹیسائز کرنے والوں کو، مکھیوں کو، گندی مکھیوں کو کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی موضوع چاہیے ہوتا ہے. اس نے فوراً بات اچکی اور جا کے لوگوں کو کہنے لگا یا لوگوں بات سنو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ایک خدا کی بات کرتے ہیں اور خود جب سجدہ کرتے ہیں تو 2 خداؤں کو پوچھتے ہیں. وہ کہنے لگے وہ کیسے؟ اس نے کہا صرف یہ بات نہیں، مجھے ان دونوں خداؤں کے نام بھی آتے ہیں. وہ کہنے لگے کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا اس میں سے ایک کا نام اللہ ہے اور دوسرا کا نام رحمان ہے. اب یہ ڈنڈوڑا پٹ گیا. ادھر جب یہ بات بڑی تو رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پھر قرآن کو نازل فرمایا. رب تعالیٰ قرآن نازل فرماتا ہے، سورہ اسراء ہے، آیت نمبر 110، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ. اے محبوب انہیں فرما دو معبود 2 نہیں ہیں، چاہو تو اسے اللہ کہہ کے پکارو، چاہے تو اسے رحمان کہہ کے پکارو. معبود ایک ہے. اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اسے جس نام سے بھی پکارو اس کے نام سارے ہی بڑے اچھے ہیں. اب یہاں اعتدال کے لیے میں مسئلہ عرض کرنا چاہوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام وہی ہیں جو اس نے خود بیان فرمائے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ اسماء باری تعالیٰ توقیفیتن، اسماء باری تعالیٰ توقیفی ہیں. میں اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتا، یہ بے اعتدالی ہے. کوئی مثلا ہمارے اندر بڑی بے اعتدالیاں، ہم کہتے ہیں میاں، ہم کہتے ہیں اوپر والا، ہم نہ جانے اس طرح کے کچھ ایسے الفاظ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب بھی پکارا جائے گا تو ان ناموں کے ساتھ پکارا جائے
کہ جو نام خود اس نے بیان فرما دیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے. وہ اسماء حسنہ ہیں، وہ قرآن پاک آپ کھولتے ہیں تو پہلی طرف میں 99 نام لکھے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں اسپرچولیزم کے ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں جس بندے کے بارے میں آپ یہ چاہتے ہیں اس کا سینہ صاف رہے نا، اسے اللہ کے نام ضرور یاد کروا دیا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بلند آواز سے قرات کرتے تھے اور وہ شور کرتے تھے، ایک تو اس عقیدے کی نفی کی کہ یہ بے اعتدالی کی طرف جانا چاہتے ہیں، ان کو اعتدال میں رکھا جائے. دوسرا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرات بلند آواز میں کرتے تھے. رب تعالیٰ نے قرآن کا یہ اگلا حصہ نازل فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اے محبوب آپ جب پڑھتے ہیں نا تو آپ ذرا اپنی آواز کو بلند نہ فرمائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم فرماتے ہیں اور آواز کو کم فرما لیتے ہیں. اتنی پست فرما لیتے ہیں کہ جو صحابہ ساتھ موجود اور کھڑے ہوتے تھے ان کو بھی آواز نہیں آتی تھی. اب وہ تو دشمن تھے، وہ قرآن سننا نہیں چاہتے تھے، اور اگر وہ سننا نہیں چاہتے تھے تو یہ تو سننا چاہتے تھے. یہ تڑپ گئے، انہوں نے آپس میں بات کر دی کیا ہو گیا، ہم سے کیا غلطی ہو گئی کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی پست آواز میں پڑھنا شروع کر دیا، ہمیں تو حضور کی آواز نہیں آتی. کہنے لگے اب لذت نہیں آتی. بلا تشبیہ و تمثیل 1450 سال کے بعد رسول اللہ کی امت کا ایک چھوٹا بچہ قرآن پڑھتا ہے، خوبصورت لہجہ ہو تو جناب انسان لذتوں میں محو ہو جاتا ہے. ذرا تصور کریں جن کے دل گندے نہیں بلکہ پاکیزہ دلوں والے پیچھے کھڑے ہیں اور مصطفیٰ کریم قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیفیات کیا ہوں گی. اور جب حضور کا قرآن کی خاموشی ہوئی تو یہ پریشان ہو گئے، بارگاہ رسالت میں آپ میں آ کے عرض کی حضور کیا غلطی ہو گئی. حضور آپ بلند آواز سے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ہماری تو لذتیں ختم ہو گئی، ہماری تو کیفیات متغیر ہو گئی. ادھر یہ اپنا اخلاص بارگاہ رسالت میں پیش کر رہے تھے، ادھر رب تعالیٰ اسے قبول فرما رہا تھا. آیت کا اگلا حصہ آیا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اے محبوب اتنا اونچا نہیں پڑھنا، جو نہیں سننا چاہتے ہم انہیں سنانا نہیں چاہتے، اور اتنا وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور اتنا آہستہ نہیں پڑھنا کہ جو سننا چاہتے ہیں وہ محروم ہو جائیں. حضور یہ سننا چاہتے ہیں، آپ تھوڑا سا اتنا کریں کہ یہ سن لیں اور وہ محروم رہ جائے. یعنی جو سننا چاہتا ہے اسے سنائیے اور جو نہیں سننا چاہتا اسے محروم فرمائیے. وَابْتَغِي بَيْنَ مِنْ ذَلِكَ سَبِيلًا، اے محبوب آپ میانہ رفیع کو اختیار فرمائیے، اپنا ٹیمپرامنٹ اسے کنٹرول فرمائیے، اور جب آپ کنٹرول فرمائیں گے تو یہ جو آپ کے پیچھے ہیں رب تعالیٰ انہیں بھی انر پیوریفیکیشن عطا فرما دیں.